امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری، بندر خمیر، کوہرستان، کشم، بندر عباس دھماکوں سے لرز اٹھے، 3 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج نے بندر خمیر میں پل تباہ کر دیا، بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا، بجلی کی لائنوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، کویت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا، بحرین میں الصخیر ایئر بیس پر ہیلی کاپٹروں کو ٹارگٹ کیا گیا، قطری حکام کا پروجیکٹائل لگنے سے ایک بچہ زخمی ہونے کا دعویٰ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کا الزام، الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں صدر ٹرمپ نے انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت کر دی، نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور ایف بی آئی کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرے گا تو امریکی صدر ٹرمپ اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے، لیکن وہ تہران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج ابراہیم ذوالفقاری نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے انتباہ کیا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر خطے میں امریکی تنصیبات کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کا راستہ موڑ دیا، ایک جہاز کی تلاشی بھی لی، وارننگ نظر انداز کرنے پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ قطر نے ایران کے خلاف حملوں میں شرکت کا اسرائیلی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لیا، نہ آئندہ لیں گے، جھوٹی خبروں کے ذریعے امن کوششوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کا بیان۔ پاکستان اور چین کا سی پیک 2 تجارت سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، شنگھائی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر سے ملاقات کی، جس کے دوران ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ یورپی کمیشن نے جی ایس پی پلس رپورٹ جاری کر دی، پاکستان کو اسکیم سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار دے دیا گیا۔ جی ایس پی پلس کے باعث پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ وزیراعظم کا پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، خطے میں کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ضروریات زندگی کی فراہمی کے پیشگی اقدامات کیے جائیں، شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایت۔ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے گلگت بلتستان اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن سید جلال علی شاہ نے پیش کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی بھی حمایت۔ مظفر گڑھ میں سانجھی سبزی پروجیکٹ کا آغاز، اربن سرکاری بلڈنگز اور دیہی اراضی پر عوام کے لیے موسمی سبزیوں کی کاشت، 139 کینال اور 140 پلاٹس پر عوام کے لیے سبزیاں اگا دی گئیں، علاقے کے مکینوں کو ضرورت کے مطابق مفت سبزی ملنا شروع ہو گئی۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، موقع پر موجود مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ موٹر وے ایم 5 پر انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ نظام کا سامان چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، موٹر وے پولیس نے اچ شریف کے قریب کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور ٹیکساس میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 150 زخمی، سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل، گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔
امریکہ کے ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری، بندر خمیر، کوہرستان، کشم، بندر عباس دھماکوں سے لرز اٹھے، 3 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ امریکی فوج نے بندر خمیر میں پل تباہ کر دیا، بندر عباس میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کو نشانہ بنایا، بجلی کی لائنوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کے کویت، اردن اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے، کویت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، ایرانی ڈرون نے امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا، بحرین میں الصخیر ایئر بیس پر ہیلی کاپٹروں کو ٹارگٹ کیا گیا، قطری حکام کا پروجیکٹائل لگنے سے ایک بچہ زخمی ہونے کا دعویٰ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر امریکی الیکشن میں مداخلت کرنے کا الزام، الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کرنے کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب میں صدر ٹرمپ نے انتخابات سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس دستاویزات فوری ڈی کلاسیفائی کرنے کی ہدایت کر دی، نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور ایف بی آئی کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی تو خمیازہ بھگتے گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے پھرے گا تو امریکی صدر ٹرمپ اسے جواب دہ ٹھہرائیں گے، لیکن وہ تہران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی مسلح افواج ابراہیم ذوالفقاری نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے انتباہ کیا ہے کہ شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر خطے میں امریکی تنصیبات کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں کا راستہ موڑ دیا، ایک جہاز کی تلاشی بھی لی، وارننگ نظر انداز کرنے پر ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ قطر نے ایران کے خلاف حملوں میں شرکت کا اسرائیلی پروپیگنڈا مسترد کر دیا، ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لیا نہ آئندہ لیں گے، جھوٹی خبروں کے ذریعے امن کوششوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کا بیان۔ پاکستان اور چین کا سی پیک 2 تجارت سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، شنگھائی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر سے ملاقات کی، جس کے دوران ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ یورپی کمیشن نے جی ایس پی پلس رپورٹ جاری کر دی، پاکستان کو اسکیم سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار دے دیا گیا۔ جی ایس پی پلس کے باعث پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ وزیراعظم کا پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، خطے میں کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ضروریات زندگی کی فراہمی کے پیشگی اقدامات کیے جائیں، شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایت۔ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے گلگت بلتستان اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور، قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن سید جلال علی شاہ نے پیش کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی بھی حمایت۔ مظفر گڑھ میں سانجھی سبزی پروجیکٹ کا آغاز، اربن سرکاری بلڈنگز اور دیہی اراضی پر عوام کے لیے موسمی سبزیوں کی کاشت، 139 کینال اور 140 پلاٹس پر عوام کے لیے سبزیاں اگا دی گئیں، علاقے کے مکینوں کو ضرورت کے مطابق مفت سبزی ملنا شروع ہو گئیں۔ کراچی میں یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، موقع پر موجود مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ موٹر وے M5 پر انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ نظام کا سامان چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، موٹر وے پولیس نے اچ شریف کے قریب کارروائی کے دوران 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور ٹیکساس میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، حادثات میں 2 افراد ہلاک اور 150 زخمی، سڑکیں اور گلیاں تالاب میں تبدیل، گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔